बुरी औरत की पहचान। बुरी औरत की 12 निशानियां हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का हर इंसान लंबी जिंदगी चाहता है, मगर उसे ये एहसास नहीं है कि वो जितनी ही लंबी जिंदगी गुजारेगा उतना ही ज्यादा वो मुसीबतों से दो चार होगा। यही वजह है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बुरे लोगों में शामिल किया है जो लंबी उम्र तो पाते हैं मगर नमाज, रोजा और दीगर इबादतों से दूर रहते हैं। जैसा कि अबू बकरा आप बयान करते हैं कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और वो नेक अमाल भी बजा लाता हो। फिर उसने सवाल किया, ए अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये भी बता दें कि लोगों में सबसे ज्यादा बुरा कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो मगर वो बुरे अमाल करता हो। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह सब इंसान भी एक जैसे नहीं होते। आज की ये वीडियो उन बुरी औरतों के लिए है जिनकी वजह से अच्छी औरतें भी बदनाम होती हैं। 3 आदतें औरतों को कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाएंगी। ये 3 आदतें अल्लाह ताला को इतनी नापसंद हैं कि ये 3 आदत अपनाने वाली औरत जिस घर में चली जाए उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है। उस घर में रहने वाला हर एक इंसान आफात, मुसीबतों, मुश्किलात की दलदल में फंस जाता है। फरमाया, हर एक औरत से शादी करना, मगर 3 आदतें अपनाने वाली औरत से शादी ना करना, वरना तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। तुम्हारा जन्नत का टुकड़ा घर जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बन जाएगा। आखिर वो 3 बुरी आदत है कौन कौन सी? वो 3 अजीम गुनाह कौन कौन से हैं जिनके अपनाने से औरत कब्र से सीधा जहन्नम में चली जाएगी? क़यामत वाले दिन उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और ये 3 गुनाह अल्लाह ताला को सख्त नापसंद हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला का नापसंदीदा आदत, नापसंदीदा गुनाह, औरत की नापाकी। गुस्ल फर्ज होने के बाद फौरन गुस्ल ना करना। गांव की औरतें 4 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, 8 दिन गुजर जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज है, हमने तो गुस्ल किया ही नहीं। नाज़रीन, जरा सोचिए, जिस घर में औरत नापाक रहती हो वहां पर रहमत के फरिश्ते आते हैं, वहां रिज्क में बरकत होगी। नापाक हाथों से वो खाना बना के जिन बच्चों को खिलाती होगी, उन बच्चों की आंखों में हया होगी, उन बच्चों की आंखों में गैरत होगी। एक 25 साला लड़की किसी मदरसे के मुअल्लिम के पास आई, हजरत, मेरी माँ मेरी शादी करने वाली है, फलां तारीख को मेरी शादी है, मैं आपके पास आई हूँ, मुझे गुस्ल का सही तरीका बता दें, इस्लामी तरीका बता दें, गुस्ल के फराइज समझा दें। हजरत ने पूछा, आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा 25 साल। फरमाया, 25 साल हो गए, आपको गुस्ल का तरीका नहीं आता? लड़की ने कहा, नहीं आता। बुजुर्ग कहने लगे, 15 साल से आप बालिग हो गई हो, तो 15 से 20 साल तक आपने कितनी तालीम हासिल कर ली? कहा, MA इंग्लिश कर लिया है। बुजुर्ग कहने लगे, तूने MA इंग्लिश तो कर लिया, 10 साल तूने नापाकी में गुस्ल के फर्ज ना जान सकी। मुझे बताओ, तुम जैसे लड़की जिसने पूरे 10 साल में इस तरह नापाकी में गुजार दिए, हालांकि हर माह में आयाम के बाद गुस्ल फर्ज हो जाता है, लड़की को हर हाल में गुस्ल करना होता है और सही तरीके से गुस्ल करना होता है। मुअल्लिम ने कहा, उसका मतलब 10 साल गुजर गए, आपने गुस्ल नहीं किया, 10 साल आपने नापाकी में गुजारे। आपने ABC तो पढ़ ली, MA इंग्लिश कर लिया, काश तो गुस्ल के फराइज भी जान लेती। जो औरत गुस्ल करना नहीं जानती उसे कलमा नहीं आता होगा। जिस औरत को 6 कलमे नहीं आते, क्या ख्याल है उसे नमाज का तरीका आता होगा? उस औरत को नमाज का तरीका नहीं आता, क्या वो नमाज पढ़ती होगी? जिसको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता उससे क्या अल्लाह की पहचान होगी? जो नमाज नहीं पढ़ती, जो कुरान नहीं पढ़ती, उसको अल्लाह ताला की पहचान कैसे होगी? उसे हरगिज़ अल्लाह की पहचान नहीं होगी। फरमाया, सब कुछ करना लेकिन नापाकी से बचना। बुजुर्गों ने फरमाया, जल्दी से तौबा करो,
غسل کا طریقہ سیکھ لو، نماز کا طریقہ سیکھ لو، یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہے۔ انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔ فرمایا پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے، ناپاکی اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ فرمایا ناپاک رہنے والی لڑکی سے کبھی بھول کر شادی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا برکت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ فرمایا دوسرا گناہ، دوسری بری عادت غیبت کرنا۔ جہاں دو چار عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ساس سسر کی کر رہی ہوتی ہے، شوہر کے عزیز و اقارب کی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا آج مجلس میں جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جھوٹ بولے، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آج میں نے دیکھا ہے 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہیں اور خاموش بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے کہا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں اور وہ خاموش بیٹھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ جہاں 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں، غیبت نہ ہو رہی ہو، وہاں چغلی نہ ہو رہی ہو، چغلی کے ذریعے، غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو آپس میں نہ لڑایا جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا غیبت سے بچنا، غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ وہ اسے ناگوار گزرے۔ لوگوں نے کہا اگر وہ برائیوں میں موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تم نے نہ ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ فرمایا تیسرا گناہ خدا کو خاوند سمجھنا۔ استغفر اللہ، آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہ کیا کہہ دیا، بھلا کوئی عورت خدا کو خاوند بھی سمجھتی ہے؟ ایک دفعہ ایک عورت کسی عالم دین کے پاس گئی، کہنے لگی حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا، اللہ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی مول لی خرید لی، کیا اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا؟ فلاں عورت کو 4 بچے دے دیے، 4 بیٹے دے دیے، اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی نہیں دیا۔ فلاں عورت کو مال دیا، دولت دی، سب کچھ دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ نے کسی بھی نعمت سے مالا مال نہیں کیا، کب سے دعائیں مانگنے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعائیں نہیں سنتا، آج کے بعد تو میں نے اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگنا۔ الغرض اس عورت نے اللہ کا نام بڑی ہی بے ادبی سے لیا۔ یہ سن کر عالم دین فرمانے لگے اے عورت اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں نہ کیا کرو، اس طرح کا لہجہ اللہ کے سامنے اچھا نہیں لگتا، خدا کا نام بے ادبی سے نہ لیا کرو، خدا کو خدا سمجھو، خدا کو خاوند مت سمجھو، خدا کی ذات کے سامنے وہ لہجہ اختیار نہ کرو جو لہجہ اپنے شوہر کے سامنے اختیار کرتی ہو۔ تو نے مجھے وہ چیز کیوں نہیں لے کے دی، وہ چیز کیوں نہیں لے کے دی، فلاں کے شوہر نے اپنی کو سب کچھ لے کے دے دیا، تو نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی، تو نے میری وہ خواہش پوری نہیں کی، میں تجھ سے ہرگز نہیں مانگوں گی۔ اس طرح سب باتوں کی عادت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی پابندی کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کے بچنے کی خصوصی دعا کرتے رہیں، اور اگر نکاح نہیں ہوا تو گھر والوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کا نکاح کرا دیں، نیز تنہائی میں رہنے سے حتی الامکان گریز کریں۔ اپنے آپ کو با مقصد کاموں میں اتنا مشغول کر دیجئے کہ ان فضولیات کا وقت ہی نہ مل سکے۔ نیز کثرت کے ساتھ سید الاستغفار پڑھتے ہیں،
سیدُ الاستغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا اعلی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، اور جس قدر طاقت رکھتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ ناظرین، بری عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی۔ نمبر 2، وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی، ہر وقت اپنے شوہر سے لڑائی کرے گی، اس کی عزت نہیں کرے گی۔ نمبر 3، بہت بد زبان ہوگی، ہر وقت اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہے گی۔ نمبر 4، غیر مرد کے سامنے اپنے بالوں کی نمائش کرے گی۔ 5، اپنے آپ کو پورے خاندان میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہوگی۔ نمبر 6، دوسروں کی بات کو نہ کرنے دے گی، دوسرے کو بات نہ کرنے دے گی، نہ کسی کی بات سنے گی۔ نمبر 7، اس کو اپنی نیند بہت ہی عزیز ہوگی، زیادہ وقت تک نیند کا بہانہ کر کے سوئی پڑی رہے گی۔ نمبر 8، وہ چیخ کر بلند آواز میں بولے گی اور منہ پھٹ ہوگی۔ نمبر 9، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے باریک اور دکھاوے والے کپڑے پہنے گی۔ نمبر 10، دوسروں کے سامنے اپنی شوہر کی بہت برائی کرے گی۔ نمبر 11، اپنے شوہر کی بات کاٹ کر اپنی بات کو ترجیح دے گی۔ نمبر 12، بازاروں کے زیادہ چکر لگائے گی، ہر وقت اسے کپڑوں اور میک اپ کی فکر پڑی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔